بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 14 جولائی بروز جمعہ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے ایک اہم سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ جو پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ سامنے آیا ہے۔ پرویز الہی کی رہائی کی روکار پر جو اعتراض اٹھایا گیا تھا اس پر بڑا سخت حکم نامہ جاری کیا ہے اینٹی کرپشن کی عدالت نے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں، لاہور ہائی کورٹ نے یوسف رضا گیلانی کے بیٹے کے خلاف جو مبینہ دھاندلی کیس تھا اس پر جو الیکشن کمیشن کا، اس میں بھی اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ لاہور ہائی کورٹ میں پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی جو اسکیم ہے اس کی قانونی حیثیت سے متعلق عدالت میں سماعت ہوئی۔ عدالت نے پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیموں کے متعلق بڑا حکم نامہ جاری کیا۔ چیف سیکرٹری کو حکومتی کمیٹی کے پاس درخواست دائر کرنے کے متعلق میکانزم کا سرکولر جاری کرنے کی ہدایت کر دی۔ عدالت کا تمام متاثرین کو شکایت کے ازالے کے لیے کمیٹی سے رجوع کرنے کا حکم دے دیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ نے رو ظفر محمود خان سمیت دیگر کی درخواستوں پر حکم نامہ جاری کیا۔ پنجاب حکومت کے جو ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب تھے، انہوں نے صوبائی حکومت کے ہاؤسنگ سوسائٹی سے متعلق شکایات کے لیے بنائی گئی کمیٹی کا نوٹیفیکیشن عدالت میں پیش کیا۔ عدالت نے حکومت کی گریونس ریسلر کمیٹی کی تشکیل پر اطمینان کا اظہار کیا۔ عدالت نے حکم دیا کہ ایل ڈی اے کی حدود میں ہاؤسنگ اسکیم کے متعلق شکایات ایل ڈی اے کے ون ونڈو میں وصول کی جائیں۔ ڈی جی ایل ڈی اے ان شکایات کو کمیٹی کے سامنے پیش کرنے کو یقینی بنانے کا پابند ہوگا۔ ایل ڈی اے کی حدود سے باہر کی ہاؤسنگ اسکیموں کے متعلق شکایت ڈی سی آفس وصول کرے گا۔ ڈی سی وہ شکایات کمیٹی کے روبرو پیش کرنے کو یقینی بنانے کا پابند ہوگا۔ عدالت نے تمام پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیموں کی رہائشیوں کو داد رسی کے لیے حکومتی کمیٹی سے رجوع کرنے کی ہدایت کی۔ فاضل جج نے پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے مالکان کو بھی شکایات کے ازالے کے لیے حکومتی کمیٹی سے رجوع کرنے کی ہدایت کی۔ عدالت نے پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیم کے متاثرین کو کمیٹی سے رجوع کرنے کا حکم دیا۔ فاضل جج کی عدالت سے رجوع کرنے والے تمام درخواست گزاروں کو کمیٹی سے رجوع کرنے اور کمیٹی کو تمام فریقین کو سن کر فیصلہ کرنے کا حکم جاری کیا گیا، اور یہ عدالت کی جانب سے بڑا طویل ایک تگڑا فیصلہ تھا جو عدالت نے جاری کیا، اور اس کے بعد پھر عدالت نے یہ حکم نامہ دیا کہ اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ جو پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے جو متاثرین تھے وہ پہلے نیب کے پاس جاتے تھے، نیب سے بھی کچھ نہیں ملتا تھا، تو اب حکومت نے ایک کمیٹی بنا دی ہے، اور جو عدالت میں نوٹیفیکیشن پیش کیا گیا ہے کہ یہ کمیٹی کے سامنے پیش ہوں گے اور کمیٹی ان کی داد رسی کرے گی۔ اب کمیٹی کون سی داد رسی کرتی ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ سینٹ الیکشن میں مبینہ دھاندلی کیس میں جو الیکشن کمیشن کا استغاثہ تھا اس میں سماعت ہوئی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں۔ جج امید علی بلوچ کی عدالت میں علی حیدر گیلانی اور باقیوں کے خلاف سینٹ الیکشن میں مبینہ دھاندلی کیس کی سماعت ہوئی۔ الیکشن کمیشن اس میں بھی مدعی ہے، 2 سال گزر گئے ہیں، اس کے باوجود الیکشن کمیشن اس کیس کو ابھی تک سمننگ کا پروسیس چل رہا ہے، اس میں کوئی فرد جرم عائد نہیں ہوئی اور کوئی کارروائی آگے نہیں بڑھی، لیکن عمران خان کے خلاف توشہ خانہ فوجداری استغاثہ ہے اور الیکشن کمیشن اس میں مدعی ہے، اور الیکشن کمیشن نے شریف خاندان کے وکیل کو، جو امجد پرویز صاحب جو ہائیلی پیڈ وکیل ہیں، ان کو ہائر کیا ہے عمران خان کے خلاف، اور عدالت کہتی ہے کہ ابھی تو 7 ماہ ہو گئے ہیں اور ابھی تک یہ کیس ڈیسائیڈ کیوں نہیں ہوا۔ الیکشن کمیشن کے وکیل سعد حسن پیش ہوئے، جبکہ ملزمان علی حیدر گیلانی، کیپٹن ریٹائرڈ جمیل اور فہیم خان عدالت میں پیش نہ ہوئے۔ دوران سماعت علی حیدر گیلانی کی جانب سے حاضری سے استثناء کی درخواست آ گئی، جس کو عدالت نے بغیر کسی اف اینڈ بٹ کے قبول فرما لیا۔ دوران سماعت جو ملزم فہیم اور باقی جو جمیل تھے وہ پیش نہ ہوئے، ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے، اور عدالت نے جو ایک درخواست دائر کی گئی کہ فہیم خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری مسترد کیے جائیں، عدالت نے وہ درخواست مسترد کر دی، اور عدالت نے کہا کہ 6 ستمبر تک سماعت کو ملتوی کیا۔ اب مجھے بتائیں، سینٹ میں جو مبینہ طور پر دھاندلی کا کیس تھا اس میں اگر 6 ستمبر کی تاریخ ہو سکتی ہے، 14 جولائی سے عمران خان کو ایک دن نہیں دیا جاتا، اور پھر کہتے ہیں کہ جو پلڑے، ترازو کے پلڑے دونوں برابر ہیں، اس کو اگر برابر کہتے ہیں تو پھر قوم دیکھ لے، 6 ستمبر تک درخواستوں اور اس پر جو کارروائی ہے اس کو ملتوی کر دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ الیکشن کمیشن اس کو نہیں چلانا چاہتا، اور الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ نہیں کہا جا رہا کہ جو سارے کا سارا جو انقلاب ہے وہ یہیں پہ رکا ہوا ہے اور ہر صورت ان کیسز کو آگے چلایا جائے۔ کراچی کی مقامی عدالت میں پاکستان کسٹمز کے 2 گرفتار افسران کو، سینئر افسران ہیں، ان کو گرفتار کیا گیا تھا، اور اب ان کو
2 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر FIA کے حوالے کیا گیا ہے فزیکل ریمانڈ پر۔ FIA نے کسٹم کے 2 گرفتار افسران کو جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی کی عدالت میں پیش کیا۔ ملزم طارق محمود اور یاور عباس 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کیے گئے ہیں۔ FIA کے مطابق افسران کو ڈومیسٹک لاؤنج سے اسلام آباد جاتے ہوئے گرفتار کیا گیا۔ ملزمان کی پارکنگ میں کھڑی گاڑیاں 54 لاکھ روپے اس میں کیش برآمد ہوا۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ سرکاری گاڑی سے $2400 اور 6100 درہم بھی برآمد ہوئے۔ حکام کا کہنا ہے کہ کسٹم چیک پوسٹوں پر چھالیہ اسمگلنگ میں سہولت کاری سے تقریباً 60 ملین رشوت لی تھی۔ کسٹم حکام میں یہ بات سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی ایک دفعہ ڈسکس ہوئی تھی کہ اگر کسٹم حکام اسمگلنگ میں ملوث نہ ہوں تو کبھی اسمگلنگ نہ ہو سکے، اور یہ کیسے اس کی اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ چیزیں گاڑیاں ہیں یا کوئی بھی چیز ہے وہ آ کیسے جاتی ہے، ان کو کیسے بارڈر کراس کیسے ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو چیزیں ہیں وہ آگے کیسے چلتی ہیں۔ اور اس میں اب ایک اور اہم پیش رفت سامنے آئی ہے کہ پہلے یہ تھا کہ 2 کسٹم کا جو افسران ہیں وہ اغوا ہو گئے ہیں۔ اغوا کے بعد پتہ چلا کہ اغوا نہیں ہوئے، وہ تو خود اسمگلرز تھے اور ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ تو یہ سینئر افسران ہیں دونوں جن کا میں نے ذکر کیا۔ پرویز الہی کی رہائی کی روپکار پر عمل نہ کرنے پر جو عدالت کی جانب سے اہم کارروائی شروع کی گئی ہے، DIG کو طلب کیا گیا ہے اور روپکار جاری کی گئی تھی اینٹی کرپشن کی جانب سے، اینٹی کرپشن عدالت کی جانب سے۔ اس پر جیل حکام نے کہا کہ جی ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ یہ روپکار ہے کیا یہ رہائی کی ہے بھی یا نہیں ہے۔ تو عدالت نے کہا بھی آپ کون ہوتے ہیں، پولیس کون ہوتی ہے عدالتی حکم کے اوپر سوال اٹھانے والی؟ جب عدالت نے ضمانت دے دی ہے تو آپ کون ہوتے ہیں؟ اس پر عدالت نے تمام افسران کو، 4 بڑے افسران کو، اس میں جیل سپرنٹینڈنٹ بھی تھے، DIG جیل خانہ جات تھے، اور اسی طریقے سے باقی جو افسران تھے ان کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا تھا توہین عدالت کا۔ اب عدالت میں سماعت ہوئی تو عدالت کا کہنا تھا کہ DIG جیل خانہ جات کیوں نہیں پیش ہوئے، وہ ذاتی حیثیت میں پیش ہوں اور عدالت کو آ کے بتائیں کہ آپ کے جو افسران ہیں وہ کر کیا رہے ہیں اور کس طریقے سے عدالتی فیصلوں کی جو حکم عدولی ہو رہی ہے۔ DIG کو بھی علم ہونا چاہیے کہ سپرنٹینڈنٹ جیل نے عدالتی احکامات کی کیسے خلاف ورزی کی۔ سپرنٹینڈنٹ جیل نے عدالت کو بتایا کہ ہم عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کا سوچ بھی نہیں سکتے، بس روپکار میں فیصلے میں ابہام کی وجہ سے عمل درآمد رکا۔ جیل حکام نے عدالت کو بتایا کہ پرویز الہی کو جعلی بھرتیوں کی جیل حکام کی جانب سے عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کا انہوں نے کہا ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ جیل حکام نے عدالت کو بتایا کہ پرویز الہی کو جعلی بھرتیوں کے کیس میں رہائی دے دی ہے، سابق وزیر اعلیٰ دیگر مقدمات میں ابھی جیل میں ہیں۔ تو عدالت نے کہا کہ آپ کی جو بات ہے وہ اپنی جگہ پہ درست ہے، لیکن اب آپ یہ کہیں کہ اب آپ نے رہائی دے دی ہے جب آپ نے عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کی اور عدالتی حکم پر عمل درآمد نہیں کیا، تو اب آپ کو ایسے نہیں معافی ملے گی۔ عدالت سارا کچھ دیکھے گی اور اس کے بعد پھر چیزوں کو فیصلہ کرے گی۔ پہلے تو میں DIG جیل خانہ جات کو بلا لوں اور ان کو بتا دوں کہ آپ کے جیل سپرنٹینڈنٹ کا رویہ کیا ہے اور کس طریقے سے عدالتی روپکار پر سوالات اٹھائیں، اور عدالتی روپکار پر اس کی وضاحت کے لیے عدالت میں درخواست دائر کر دیا جی کہ اس کی وضاحت کریں۔ تو عدالت نے کہا یہ ہم اپنے فیصلے سے اس کی وضاحت کریں گے، ایسے معافی نہیں ملے گی۔ اور انہوں نے جو غیر مشروط معافی مانگی تھی، عدالت نے کہا پہلے DIG جیل خانہ جات کو آنے دیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں اور پھر دیکھیں گے۔ 19 جولائی تک سماعت ملتوی کر دی، رہائی ہو گئی، اس کیس میں رہائی ہو گئی، لیکن جو انہوں نے عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کی اور ایک دن رہائی کو روکا، اس پر یہ ایکشن لیا گیا۔ توشہ خانہ کیس میں عمران خان کے خلاف جو توشہ خانہ کیس ہے اس انکوائری کو انویسٹیگیشن میں بدل دیا گیا ہے اور توشہ خانہ کیس میں عمران خان کو 17 جولائی کو طلب کیا گیا ہے۔ نیب کی جانب سے عمران خان کو 17 جولائی کو دن 10 بجے طلب کیا گیا ہے۔ نوٹس میں کہا گیا ہے کہ عمران خان کے خلاف جو انکوائری ہے وہ انویسٹیگیشن میں تبدیل کر دی گئی ہے، ثبوت اور گواہوں کے بیانات کی روشنی میں انکوائری انویسٹیگیشن میں تبدیل ہو گئی ہے۔ نیب کی جانب سے عمران خان کو کمبائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم کے سامنے پیش ہونے کی ہدایت ہے۔ عمران خان کو ذاتی طور پر رپورٹ آف انکوائری دی جائے گی۔ اب وہ رپورٹ آف انکوائری جو دی جائے گی اور اس کے بعد یہ جو سارا سلسلہ ہے، اصل بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کا نظام یہ ہے کہ ایک ہی کیس میں 5 بار پہلے شامل تفتیش ہو چکے ہیں اور ابھی یہ معاملہ انکوائری سے انویسٹیگیشن میں گیا ہے، پھر ریفرنس کی طرف جائے گا، لیکن ابھی تک عمران خان کو ہر دوسرے دن طلب کر لیا جاتا ہے چونکہ انا کو تسکین دینی ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے جو ایک سٹیٹمنٹ دی گئی ہے، چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک آبادی کنٹرول سے متعلق ایک کانفرنس تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ اسے کہتے ہیں کہ جب ملک میں حالات ایسے ہوں، آئین ٹوٹ چکا ہو، آئین پر عمل درآمد نہ ہو رہا ہو اور آئین معطل ہو چکا ہو، اور ایسے میں ہماری عدالتیں
جن کا کوئی لینا نہ دینا آبادی کے کنٹرول سے، اور وہ کانفرنس کر کے بیٹھے ہوں اور تمام ہائی کورٹس کے ججز کو وہاں بلا کے بیٹھے ہوں، تمام ہائی کورٹس کے جو ججز ہیں وہ وہاں بیٹھے ہوں اور کوئی کام نہ کیا جا رہا ہو سوائے اس کے کہ اس پر جو ہر صورت میں آبادی میں سے آبادی کنٹرول سے متعلق جو کانفرنس ہے اس میں شریک ہونا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ میری کوشش ہوتی ہے ہمیشہ جو انسانی حقوق ہے اس کا تحفظ کیا جائے۔ میں اس پر چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب سے یہ گزارش کروں گا بہت ادب کے ساتھ کہ جناب یہ آپ کی ذمہ داری تو تھی کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خلاف ایکشن لیا جاتا اور جو بنیادی حقوق ہیں ان کی حفاظت کی جاتی، لیکن آپ ناکام ہو گئے۔ آپ تو جو بیسک رائٹس ہیں پچھلے 6 ماہ سے ہمارے مختلف صوبوں میں جو بیٹھے ہیں نگران حکومتیں، وہ غیر آئینی حکومتیں بیٹھی ہیں، آپ تو ان غیر آئینی حکومتوں کو بھی نہیں ختم کر سکے۔ میں نے آج ایک ٹویٹ کیا ہے، میں نے کہا سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو تقسیم ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کی تقسیم اور ہائی کورٹس کی جو خاموشی ہے وہ سب سے بڑی ذمہ دار ہے موجودہ حالات کی۔ 2 صوبوں میں نگران حکومتیں 6 ماہ سے زائد ہو گیا ہے بیٹھی ہیں، اور مجال ہے کہ ہماری جو صوبائی ہائی کورٹس ہیں انہوں نے کوئی اس کے اوپر ایکشن لیا ہو۔ درخواستیں دائر بھی ہوئی ہیں تو اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں کی گئی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ 90 دن کے بعد یہ کس طریقے سے نگران حکومتیں بیٹھی ہیں، اور پھر نگران حکومتوں نے ایسا جو غیر قانونی کام کیے ہیں اور ایسے ایک جماعت کو دیوار کے ساتھ لگانے کے لیے ظلم و ستم ڈھائے ہیں۔ مجال ہے کسی ہائی کورٹ نے ان سے پوچھا ہو کہ آپ جو پورے صوبے کے جو عوام تھے ان کے تحفظ کے لیے آپ یہاں تنخواہیں لیتے ہیں اور آپ کی کارکردگی یہ ہے کہ آپ کے صوبوں میں غیر آئینی حکومتیں بیٹھی ہیں۔ جب حمزہ شہباز کا معاملہ تھا اور حلف لینا تھا تو عدالت کی جانب سے کہا جاتا تھا کہ یہ جو حلف دیر ہو رہی ہے، 1-2 دن کی جو دیر ہو رہی ہے، صوبہ محروم ہے، صوبہ ایک آئینی عہدیدار سے محروم ہے۔ اور اب جب صوبہ غیر آئینی عہدیداران بیٹھے ہیں اور عدالتیں کیا کہہ رہی ہیں، وہ عدالتیں اپنے اپنے کاموں میں لگی ہوئی ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ آبادی کے بے ہنگم اضافے پر عمر عطا بندیال نے کہا کہ اضافے پر جامع حکمت عملی کی ضرورت ہے، آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے تعلیم کی ضرورت ہے۔ ایران اور بنگلہ دیش اپنے وسائل سے متعلق بہت محتاط ہیں۔ انہوں نے کہا 1947 میں جب پاکستان بنا تو کوئی دولت نہیں تھی، پاکستان کو کس نے فنڈنگ کی، عوام اپنے پاؤں پر خود کھڑے ہوئے، اور آئین کے بنیادی حقوق پاکستان کے عوام کی خوشی کے لیے ہیں۔ قرآن میں ماں، بچے اور خاندان کے تحفظ کے احکامات ہیں۔ ایک جج کے طور پر صرف صحیح اور غلط کا ہی جائزہ نہیں لیتا، بلکہ ایک جج کو یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے پبلک اور انسانی حقوق کا تحفظ کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ اور جناب آپ لوگوں نے انسانی حقوق کا تحفظ کر کے دکھا دیا، کیا بات ہے، آپ تو آپ نے تاریخ رقم کر دی۔ انہوں نے کہا ہمارے بڑوں نے خاندان کی تعلیم کے لیے کام کیا، لیکن نہ جانے اب ہمیں کیا ہو گیا ہے۔ معاشرے کے تمام افراد کو تعلیم، ہنر اور سیکھنے کی ضرورت ہے، اور اسی سے انقلاب آئے گا۔ اب پاکستان میں انقلاب صرف آبادی کنٹرول کرنے سے آئے گا۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے بڑی دھواں دھار تقریر کی۔ کل پھر تقریر ہوگی جب اختتامی سیشن میں جناب چیف صاحب خطاب فرمائیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔